بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ویلاگ نمبر ہے 364. پہلی قسط ہے غزوت حمراء اسد الاسد. غزوت الحمراء الاسد، پیج ہے 386. ناظرین مین سبجیکٹ ہے غزوہ احد. ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ. ناظرین رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر میری نہیں ممنون سیر عرصہ ہستی، میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں. نہ صحبہ ہوں نہ ساقی ہوں نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس میں خانہ ہستی میں ہر شے کی حقیقت ہوں. سیرت النبی کی کتاب ہے یہ. غزوہ احد کا بقیہ حصہ ہے. غزوۃ الحمراء الاسد یہ نیکسٹ ہیڈنگ ہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری. آپ کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینے میں دوبارہ حملہ کریں گے. اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے. چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ احد کے دوسرے دن یعنی یکشنبہ 8 شوال سن 3 ہجری کو الصبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا. تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ آپ کا ہم رکاب ہو، مگر آپ نے اجازت نہ دی. ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور، غم سے نڈھال اور اندیشہ خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر اطاعت خم کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے. حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے. یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنے بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی. پروگرام کے مطابق رسول اللہ مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے. اثناء قیام میں محبد بن ابی محبد خزائی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا لیکن رسول اللہ کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزا اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی و تعاون کا عہد تھا. بہر کیف اس نے کہا، اے محمد، آپ کو اور آپ کے رفقا کو جو زک پہنچی ہے وہ واللہ ہم پر سخت گراں گزری ہے. ہمارا آدمی ہماری آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت رکھتا. اس اظہار ہمدردی پر رسول اللہ نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اس کی حوصلہ شکنی کرو. ادھر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرکین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے وہ بالکل برحق تھا. چنانچہ مشرکین نے مدینہ سے 36 میل دور مقام روحا پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہٰذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو.
لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ستی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ اس لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا، لوگو ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی اب تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلے چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہیں کی اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس چلیں گے، لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد خزائی پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، معبد پیچھے کی کیا خبر ہے؟ معبد نے پراپگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا، محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں۔ ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں۔ سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں۔ احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آگے ہیں، وہ جو کچھ ضائع کر چکے اس پر سخت نادم ہیں اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال دیکھی ہی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا، واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر پلٹ کر پھر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں۔ معبد نے کہا، ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بات سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب اپنی واپسی جاری رکھیں۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پراپگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد کو پہنچا دیں گے؟ میرا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اوکاز کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ ابو سفیان نے کہا، محمد کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نیکسٹ آج کا ویلاگ ہم یہیں کلوز کرتے ہیں۔ غزوۃ الحمراء الاسد ابھی چل رہا ہے، ابھی اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے، وہ انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں شامل کریں گے۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، یقین مہانوں کے سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔